بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طوائف جس کا نام ڈیزرٹ روز تھا، ایک دن اس نے بیس بدلا، مردانہ لباس پہنا اور مسجد آ پہنچی۔ مولانا رومی کی شہرت جب دور دراز علاقوں تک پہنچی تو لوگ مولانا رومی روح کا واعظ سننے آیا کرتے تھے۔ طوائف کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی مولانا رومی راہ کا واعظ سنوں۔ اس نے مردانہ لباس پہن کر بیس بدلا اور مسجد جا پہنچی۔ اسی وقت وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی ہی تھی کہ ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس نے طوائف کا شور مچا دیا۔ سارا ہجوم آگ بگولا ہو کر اس طوائف کے پیچھے ہو لیا۔ وہ طوائف گھبرا گئی، مسجد سے باہر نکل آئی اور ہجوم اس پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ غضبناک ہجوم اس طوائف کو مار دیتا، پیچھے سے ایک درویش نمودار ہوئے اور زوردار آواز میں کہا، رکو، ٹھہر جاؤ۔ سارا ہجوم ٹھہر گیا۔ ساری نظریں درویش پر لگ گئیں۔ درویش نے کہا، کتنی شرم کی بات ہے کہ تم 30 لوگ ایک بے بس عورت پر حملہ ہو، یا یہ ناانصافی نہیں؟ تو ہجوم میں سے کسی ایک نے کہا، آپ نہیں جانتے یہ ایک طوائف ہے، بھلا طوائف کا مسجد میں کیا کام؟ اس پر درویش نے کہا، کیا اس کا صرف یہی جرم ہے کہ یہ مسجد میں آئی ہے؟ تو اس پر کسی نے کہا، یہ ہمارا ایمان خراب کرنے آئی تھی۔ اس نے مردانہ لباس پہنا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ہجوم میں سے آواز آئی کہ مارو مارو، سارے طوائف کے نعرے لگا رہے تھے۔ طوائف یہی سوچتی رہی کہ آج یہ لوگ مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ جب کسی نے یہ کہا کہ چلو اسے جان سے مار دیتے ہیں تو درویش کو بہت غصہ آیا۔ درویش نے کہا کہ کیا واقعی تم لوگ اسے جان سے مار دینا چاہتے ہو یا پھر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر درویش نے طوائف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ طوائف ایسے درویش کے پیچھے ہو چھپ گئی جیسے ایک معصوم بچی خطرے کو بھانپ کر اپنے ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اسی دوران ہجوم میں سے کسی بڑے سردار نے کہا کہ درویش، تم اس علاقے میں ابھی نئے آئے ہو، تم نہیں جانتے تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ چپ کر کے اس طوائف کو ہمارے حوالے کر دو۔ درویش کہنے لگا، کیا تم لوگ واقعی میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے تھے؟ اگر تم لوگ واقعی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے تو تم لوگوں نے اس عورت کو کیسے پہچان لیا؟ عبادت کے دوران کوئی دوسرا بھی اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران آپ اسے تکتے رہے۔ اس نے بیس بدلا، تم نے پھر بھی پہچان لیا۔ اب اس عورت کی جان چھوڑو، اس پر ظلم نہ کرو۔ بہتر ہے جا کر تم مولانا رومی روح کا واعظ سنو۔ اور اس کام سے زیادہ بہتر ہے اس بات کا لوگوں کے ہجوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہو کر لوگوں کا ہجوم ختم ہو گیا۔ جب اس طوائف نے دیکھا کہ وہ سب لوگ چلے گئے جو اسے مارنے کے لیے تیار ہوئے تھے تو بولی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آج آپ نے میری جان بچا لی۔ تو درویش نے کہا کہ ہم سب صرف اس رب کے شکر گزار ہیں، بے شک اس کے علاوہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں۔ 800 سال قبل اس ہجوم سے طوائف کی جان بچانے والے مولانا رومی کے استاد شمس تبریز تھے۔ ایسی سبق آموز اور اخلاقیاتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔